یہ کہانی دو الگ گھروں کی مگر ایک ہی خاندان کی۔ خون کے رشتوں کے ایسے رشتے جن میں بے وجہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نفرتیں پیدا کر لی جاتی ہیں۔ جب بڑوں کو چھوٹے لڑتا جھگڑتا دیکھتے ہیں تو وہ بھی ویسے ہی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ جب خون کے رشتوں میں نفرت پیدا ہو جائے تو اسے ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، پر ناممکن نہیں۔ اور بے وجہ کی نفرت، حسد، ناراضگی، لڑائی جھگڑا، ان سب سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، پر محبت اور اچھے اخلاق سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ دنیا میں سکون، معاشرے میں ایک اچھا سٹیٹس اور سب کے دل میں آپ کے لیے عزت۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سنگ مرمر کے صحن میں ایک لمبی کیاری میں لگے بہت سارے درختوں میں سے ایک دو انار کے درخت، جو انار کے کم ٹیوب لائٹس کے درخت زیادہ لگ رہے تھے، کیونکہ ان دو درختوں کو لائٹ سے سجایا ہوا تھا۔ وہ صحن میں ننگے پیر سنگ مرمر کے فرش پر رکھے کرسی سے اتری اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے گلابی پاؤں خوبصورت تھے یا سفید سنگ مرمر کا فرش۔ وہ منہ میں پنسل دبا کے بے دلی سے مسکرائی تو ہونٹ کے نیچے کا تل بھی مسکرایا۔ چلنے کے ساتھ ساتھ اپنے سلکی شاہانوں تک آتے بالوں کو پیچھے کرتی اور کتاب کو دیکھتی اور پھر سر میں تھپڑ رسید کر دیتی، جیسے کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو یا دماغ کہیں اور جگہ الجھا ہو۔ ستیہ ناس! ارے یار، کچھ یاد کیوں نہیں ہو رہا؟ ان بچوں نے بھی مجھے پاگل کر دیا ہے ایک مہینے میں۔ کبھی سوچتی ہوں اسٹڈی کر لوں، کبھی سوچتی ہوں ٹیسٹ بنا لوں، اوپر سے وہ کھڑوس پرنسپل پرائمری حصے کے ٹیسٹ بھی مجھ سے بنوا رہی ہے۔ میں تو ہو گئی برباد۔ سحر نے کتابیں میز پر پٹک دی اور سنگ مرمر کے فرش پر ننگے پاؤں چلتی گنگناتی دائیں طرف کچن میں جا کر لیموں پانی بنانے لگی۔ تبھی باہر صحن میں کچھ گرا تو وہ چونک گئی اور باہر گئی۔ فرش پہ چھوٹا سا پتھر تھا۔ اس نے مڑ کے قد آدم دیوار کی طرف دیکھا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق وہ دوسری طرف کھڑا اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سحر نے کرسی اٹھائی، چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا اور دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ خود تو مرو گے، مجھے بھی مرواؤ گے؟ جلدی بتاؤ کیا کام ہے؟ بھیا آگے تو یہ سوچے بغیر کہ تم میرے اسٹوڈنٹ ہو، تمہاری ہڈیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منتقل کر دے گا۔ ویسے کبھی کبھی مجھے شرم آتی ہے اپنے ہم عمر کو اپنا اسٹوڈنٹ کہتے ہوئے۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولی، سحر میم جی، میں آپ کے لیے گول گپے لایا ہوں۔ اسکول میں آپ کا دل کر رہا تھا اور میں آپ سے 1 سال چھوٹا ہوں، یاد ہونا چاہیے میم۔ وہ مسکرا کر بولا، لاؤ اور تم جاؤ۔ سحر نے شاپر پکڑ لیا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ میم، وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے 10ویں کے ٹیسٹ تیار کر لیے تو جلدی سے بتا دیں۔ کزن ہونے کا کچھ تو فرض نبھا سکتی ہیں نا؟ وہ مسکرا کر بولا، تمیز سے بات کرو شہروز، تو تم یہ گول گپے اس لیے لائے ہو کہ میں تمہیں ٹیسٹ بنا دوں گی؟ چل دفع ہو جا۔ سحر کرسی سے اتر کے ایک طرف چلے گئی۔ شہروز منہ بناتا چلا گیا، کیا ہوا، گول گپے مہنگے پڑے ہیں؟ چل نکال ہمارے پیسے۔ شہروز سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں اس کے فرینڈز اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ارے اچھے دوست ہو، ایک تو یہ ٹیچر بہت نک چڑھی ہے۔ شہروز کتاب رکھ کے بولا، تمہاری تو کزن ہے نا؟ ایک دوست بولا، بس نام کی، اگر کزن ہوتی تو میں اس کا کلاس فیلو ہوتا، اس کے سامنے ایز اے اسٹوڈنٹ نہ بیٹھتا۔ شہروز بیڈ پر بیٹھ کے پڑھنے لگا۔ کل میم سحر خان بائیولوجی کا ٹیسٹ لینے والی تھی۔ شہروز اپنے والدین کا اکلوتا شریف اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ ہاں، تھوڑا بہت ضدی بھی تھا۔ باپ کا اپنا اسکول تھا،
پر پھر بھی شہروز کو اپنے اسکول میں نہیں بلکہ کسی دوسرے اسکول میں داخل کروایا۔ شہروز کی ماں اور سحر کی ماں دونوں بہنیں ہونے کے ساتھ ساتھ دیورانیاں جٹھانیاں بھی تھیں۔ سحر کا بڑا بھائی انجینئرنگ کر رہا تھا اور 20 سالہ سحر BA کے فائنل سیمسٹر میں تھی اور اپنے شوق کے مطابق ٹیچنگ کرتی تھی، اور شہروز کی کلاس اس کے پاس تھی، یعنی 10ویں کلاس۔ شہروز بچپن میں کچھ بیمار رہتا تھا جس وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا، اور جب وہ کلاس میں آیا تو سحر نے دو کلاسز ایک ساتھ کر کے اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ شہروز، ارے او شہروز، ٹیسٹ آتا ہے کیا؟ دیا اور وقاص بیک وقت بولے تھے۔ ہاں آتا ہے۔ شہروز نے سامنے کرسی پر بیٹھی سحر کو دیکھ کر آہستہ سے سرگوشی کی۔ ہمیں بھی بتاؤ یار، میم سحر کتنی سختی سے پیپرز بناتی ہیں۔ دیا نے پیپرز کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ چلو لکھو۔ شہروز نے کرسی پہ جھک کر منہ نیچے کر کے دیا کو دیکھا تاکہ میم سحر نہ دیکھ لے۔ دیا نے پین سنبھال لیا اور وقاص نے بھی۔ تسکین محبت کے فقط 2 ہی طریقے تھے، یا دل نہ بنا ہوتا یا تم نہ بنے ہوتے۔ شہروز کے شعر پڑھنے پہ دیا اور وقاص نے منہ پھاڑ کر اسے دیکھا اور ڈیسک پہ سر پٹک لیا۔ بھلا بائیولوجی کے پیپر میں کون بیوقوف شعر لکھتا ہے؟ دیا، وقاص، شہروز اسٹینڈ اپ۔ انہیں تب ہوش آیا جب سحر سر پہ پہنچ گئی۔ سوری میم، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ دیا نے التجا کی، جبکہ وقاص اور شہروز کھڑے ہو گئے۔ شٹ اپ! پورا پیریڈ کھڑے رہو گے تم تینوں، ہر وقت شرارتیں کرتے رہتے ہو، حد ہے یار۔ شرم کیا کروں، 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہو اور حرکتیں بچوں والی کرتے ہو۔ کیا اثر پڑے گا چھوٹے بچوں پہ جب بڑے ایسی حرکتیں کریں گے؟ سحر نے ان تینوں کے ٹیسٹ کھینچ کر واپس کرسی پر جا بیٹھی۔ کھڑوس! دیا نے منہ سکوڑا۔ سحر اپنی کرسی پر بیٹھی لڑکی کا ٹیسٹ چیک کرنے لگی تھی۔ میم، میں کل نہ گرلز ہاسٹل کے سامنے سے گزر رہا تھا تو وہاں سے چڑیلوں کی آوازیں سنائی دی تو میں ڈر کے بھاگا۔ وقاص نے اسٹائل سے سٹوری سنائی۔ شٹ اپ وقاص، نو سینس۔ سحر نے اس کا ٹیسٹ منہ پہ مارا اور ڈنڈا اٹھا کر پاس آ گئی۔ 2 مہینے رہتے ہیں تم لوگوں کے پیپرز میں اور یہ حال ہے۔ سحر نے ماتھے پہ بل ڈال کر زور سے ڈنڈا وقاص کے ہاتھ پہ دے مارا۔ ادھر دیا اور شہروز کی جان نکلنے لگی۔ دیا میم غصے میں لگ رہی ہیں، شہروز نے دیا کے کان میں گھس کے کہا۔ بوائے فرینڈ نے بریک اپ کر دیا ہوگا۔ دیا کی بات پہ وہ دونوں ہی ہنس دیے، جبکہ سحر سن کر حیران ہو گئی اور ان دونوں کی طرف مڑی۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ ان دونوں تک چلتے ہوئے آئی۔ ویل ڈن! سحر نے سر کو خم دے کر کہا۔ بریک اپ، بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے یہ تم دونوں کو پتہ ہے؟ پر بائیو کے آسان سے سوال یاد نہیں ہوتے۔ ڈوب مرو، شیم آن یو شہروز! سحر نے شہروز کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ میم، یہ سب یاد کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں۔ آج کا لیٹسٹ فیشن ہے۔ بچے کو پتہ ہے آج کل بغیر بوائے فرینڈ گرل فرینڈس کے کوئی زندہ نہیں ہے۔ دیا نے شہروز کو بچانے کے لیے کہا۔ شہروز نظریں جھکائے کھڑا تھا اور بے اختیار ہنس دیا۔ سحر کو افسوس ہوا۔ گیٹ آؤٹ! دفعہ ہو جاؤ میری کلاس میں، دوبارہ آنے کی کوشش مت کرنا۔ سحر نے پیپرز دیا کے منہ پر مارے اور کرسی پہ پھر جا بیٹھی۔ شہروز اور دیا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کلاس سے باہر جا کر خوب ہنسے۔ میم کو غصہ کیوں دلواتی ہو یار؟ شہروز دیوار کے ساتھ ٹیک گیا۔ شہروز، تم وجود سے مرد لگتے ہو۔ دیا نے اس کا جائزہ لیا۔ چوڑی چھاتی پہ اسکول کی سفید شرٹ کے اوپر بلیک کوٹ اور ٹائی کی نیٹ ڈھیلی کی ہوئی تھی، نیچے بلیک پینٹ، ہاتھ پہ پٹی والی گھڑی اور بالوں کو سٹائل بنا کر چھوڑا ہوا تھا۔ 19 سال کو ہونے والا ہوں اور میں ان مردہ لڑکوں کی طرح تھوڑی ہوں جن کے کپڑے نظر آتے ہیں۔
2 مہینے بعد میں کالج کا اسٹوڈنٹ بن جاؤں گا۔ شہروز نے مسکرا کر کہا۔ واہ واہ، مجھے اتری نہیں، بننے جا رہے ہو مرد، ویری گڈ، بہت آگے جاؤ گے بیٹا۔ دیا نے ہاتھ اٹھا کر تالی بجائی۔ اتری تو ہوئی ہے چڑیل، اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی مونچھیں دکھائی اور پھر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ اور میڈم دیا آپ پوری دادی لگتی ہیں، ویسے میں تم سے بڑا ہوں بیٹا جی، تو بھائی بولا کرو۔ شہروز نے کالر جھاڑا اور پھر سحر کی چمچی ان کو بلانے آ گئی۔ کلاس میں شہروز سے بھی بڑے بچے پڑھتے تھے پر سحر کو وہی نظر آتا تھا، ایسا شہروز کا ماننا تھا۔ دن گزر رہے تھے، شہروز اور سحر کے درمیان جو تھوڑی بہت بے تکلفی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ سحر اس کی انسلٹ پوری کلاس کے سامنے کر دیتی تھی۔ جو شہروز کو کہاں قبول تھی، اسکول جوائن کرنے سے پہلے دونوں میں تھوڑی بہت بے تکلفی تھی، وہ بھی دیوار کے اوپر سے، ورنہ وہ نہ ادھر جاتی نہ وہ لوگ ادھر آتے۔ ایسی بھی کیا دشمنی جو خالہ کے گھر بندہ نہیں جا سکتا۔ ماں آگے سے ایسی ڈانٹ لگاتی وہ چپ ہو جاتی، علی بھائی بھی غصہ کرتے۔ باپ تو اس کا آرمی میں تھا، کبھی کبھار چھٹیوں میں آتا تھا اور جب ماں اور خالہ لڑتی تھی تو اسے غصہ آ جاتا۔ دن گزر گئے، آخر ان کی گڈ بائی پارٹی آئی جب انہیں فری کر دینا تھا۔ بڑی کلاس کی ٹیچر ہونے کی وجہ سے ساری ذمہ داری سحر پہ تھی، وہ بچوں کے ساتھ مل کر کرسیاں رکھوا رہی تھی۔ 10ویں کا کوئی بچہ وہاں ہال میں موجود نہیں تھا، صرف 9ویں کے بچے موجود تھے جو ساری سجاوٹ وغیرہ کر رہے تھے۔ سحر ان کو ہدایت دیتے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ بلیک کلر کی لمبی پیروں تک آتی فراک میں ملبوس صرف ایئرنگ پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں کنگن، اور بالوں کو سٹائل سے اونچی ٹیل پونی میں باندھے، چہرے کے دونوں طرف تھوڑے تھوڑے بال گرے ہوئے تھے۔ صبح سے ہلکان ہو رہی تھی، 9 بجنے کو تھے، پارٹی شروع ہوئی، ختم ہوئی، سب سیلفیز وغیرہ لینے لگے۔ سب بچوں نے سحر سے اپنے کبھی کیے ہوئے برے برتاؤ کے لیے معافی مانگی۔ سحر نے شہروز کو دیکھا جو شرٹ اور جینس میں ملبوس اپنے فرینڈز کے ساتھ آڑے ترچھے سٹائل بنا کر سیلفیز لے رہا تھا۔ اللہ پوچھے اس کمینے نک چڑھے کو۔ سحر غصے سے تپ کر تیز تیز چلنے لگی، تبھی اس کے سامنے گاڑی روکی تو وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہیلو میم جی، آ جائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ شیشہ کھول کر بولا تھا۔ نہیں شان بھائی، میں چلی جاؤں گی، شکریہ، سحر نے عجلت سے جواب دیا۔ او یار، کیوں ہمارا رشتہ خراب کرتی ہو، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں یار، چلو بیٹھو، سویٹ مگیتر۔ شان نے دروازہ کھول دیا، سحر نے دروازہ پکڑ لیا اور اندر بیٹھ گئی۔ علی نہیں آیا آج؟ کان کھینچتا ہوں اس کے جا کر، سالہ پتہ نہیں کہاں گم رہتا ہے، شان نے مصنوعی غصے سے کہا۔ تو سحر کہنے لگی، سالہ، پر ابھی تو ہماری شادی نہیں ہوئی نا؟ سحر معصومیت سے بولی۔ ہو جائے گی، بس میں یہ اسٹڈی کمپلیٹ کر لوں پھر۔ شان نے سن گلاسز اتار کر اسے دیکھا۔ شان کی آنکھیں سحر کو بہت پیاری لگتی تھیں پر وہ اظہار نہیں کرتی تھی، اور وہ بھائی جیسا لفظ بھی اسے چھیڑنے کے لیے استعمال کرتی تھی، نہیں تو وہ بھلا کیوں اسے بھائی بولتی۔ شان اس کی پھپھو کا بیٹا تھا اور وہ اس کی منگ تھی۔ دل میں شان خان کے لیے تھوڑی بہت جگہ تھی، زیادہ نہیں، کیونکہ وہ اسے سوچتی نہیں تھی، سوچنے کے لیے دور ہونا ہوتا، پر شان تو اس کے پاس ہر وقت رہتا تھا۔ شہروز چلا گیا، کیا آپ اس کے ساتھ چلی جاتی؟ شان نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہا۔ جان سے مار دوں گی اس کمینے لمبے گدھے کو، سحر دانت پیس کر رہ گئی۔ ہاں وہ چلا گیا، کافی اچھا ہے، کبھی کبھی وہ مجھے گھر لے آتا ہے تاکہ پیدل نہ چلوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ دوسری طرف شان کہکا لگا کر ہنس دیا۔ سحر اس کے کہے کا مطلب جان کر ندامت سے سر جھکا گئی۔ تم لوگ بغیر بولے کیسے رہ لیتے ہو؟ کزن ہے وہ تمہارا اور تم ان کے، اور ممانیاں تو سگی بہنیں ہیں پھر بھی، چلو چھوڑو ہمیں کیا، شان ساری بات بول کے شہانے اچکا کر بولا۔ سحر نے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ بے وجہ کی نفرت دونوں گھروں میں تھی،
جو پورا خاندان جانتا تھا۔ ایک دن سحر نے شہروز کی ساری چڑیاں اڑا دی تھی جو اس کا ڈیڈ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لایا تھا، تو آج شہروز نے اس کے انار کی ساری لائٹس توڑ دی۔ وہ تپی ہوئی تھی جب شان آیا اور اپنے گھر لے گیا۔ پھپھو نے بلایا تھا واپسی پر، شہروز باہر کھڑا تھا۔ کیسے ہو شہروز؟ شان سحر کو اندر جانے کا اشارہ کر کے خود اس کی طرف بڑھ گیا۔ سحر نے غصے سے شہروز کو دیکھا اور اندر چلے گی۔ بے وجہ کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ بڑوں میں جو نفرت تھی وہ اب بچوں میں جنم لے گئی تھی۔ علی تو حد درجے کی نفرت کرتا تھا اپنے چچا اور خالہ سے، اور یہی نفرت شہروز اور سحر میں بھی منتقل ہو گئی تھی۔ ماں باپ نے کہا ہوگا اور تم بھی ایک انجان کے ساتھ آنے کو تیار تھی۔ وہ تو شکر ہے شان بیٹے کا جو پہنچ گیا، آئندہ اس کے بھی ساتھ آئی تو منہ توڑ دوں گی۔ ماں کو پھر سے اسکول کی بات یاد آئی تو غصے میں آئی بات پھر سے یاد آ گئی۔ مجھے شوق نہیں اس کمینے منہ پھٹ کے ساتھ آنے کا۔ بھائی سے کہہ دینا آئندہ اگر جلدی نہ پہنچے تو میں نے اسکول چھوڑ دینا ہے۔ سحر نے بیگ پھینکا اور چھت پر چڑھ گئی۔ وہ شہروز کی خبر لینا چاہتی تھی۔ شان جو اندر داخل ہو رہا تھا حیرانگی سے سحر کو تو کبھی ماں کو دیکھتا۔ اوپر کا منظر کچھ یوں تھا، ایک کمرہ جو کہ سحر کا تھا، اس کے باہر گملے رکھے ہوئے تھے، ہر طرح کے پھولوں کے گملے وہاں تھے، پنک کلر کے اسٹائلش پردے اور کمرے کو بہت خوبصورت انداز میں سجایا ہوا تھا۔ بلکونی میں 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف خالہ کا گھر کا منظر اس سے کچھ مختلف تھا۔ گملے نہیں تھے اور ایک کمرے کی جگہ 2 کمرے، ایک واش روم، ایک چھوٹا سا کچن بھی تھا، اور بلکونی میں ایک اسٹائلش سا صوفہ تھا۔ اس کے 2-3 کبوتر اپنی بلی کو کھلاتے ہوں۔ کیا یاد کرے گا؟ سحر کرسی پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہاں بہت بڑے پنجرے میں کبوتر چڑیاں ہر قسم کی تھی۔ یہ چڑیا پھر سے آ گئی، سحر نے سوچا۔ اس نے نیچے جھانکا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ سحر کیا کر رہی ہو وہاں؟ وہ جو دیوار پھلانگ رہی تھی۔ شان کی آواز پر چونکی، کرسی سے گرنے لگی، پر شان نے اسے اٹھا لیا۔ واہ واہ کیا سین ہے! شہروز نے اپنا اسمارٹ فون نکالا اور ان کی تصویر بنائی۔ سحر ہڑبڑا گئی، جبکہ شان مسکرا دیا۔ یہ تو نیٹ پر دوں گا۔ الائڈ اسکول کی ٹیچر سحر خان اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ اچھا ہے نا ٹیچر جی؟ شہروز دیوار پہ جھک کر بولا اور تصویر سامنے کر دی۔ ابھی ڈیلیٹ کر دو شہروز، تمیز نام کی چیز ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی شہروز چلا گیا۔ آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ میں ہمارے دشمنوں کا گھر ہے اور آپ نے اسے کچھ کہا بھی نہیں۔ ہٹیں! سحر شان کو دھکا دے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ سحری دروازہ کھولو یار، کزن ہے وہ تمہارا، کچھ نہیں کرے گا، مذاق کر رہا ہوگا یار۔ شان نے دروازہ بجایا۔ وہ کزن نہیں ہے، نہ ہی ہمارے کچھ لگتے ہیں، دشمن ہیں ہمارے۔ آپ کو اس پہ اتنا ہی یقین ہے تو جاؤ ان کے گھر۔ سحر غصے سے دروازہ کھول کر بولی۔ اور آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ تو مرد ہو، سین تو میرا بنے گا، ہر فون کی زینت میں بنوں گی۔ شٹ اپ سحر، اتنی بھی نفرت مت اگلو، اور تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ آئی ڈونٹ بلیو دس، شان نے چیخ کر کہا اور سیڑھیاں اتر گیا۔ ٹیچر جی اپنے منگیتر سے ہی لڑائی کر لی؟ شہروز دیوار پہ بیٹھا چاکلیٹ کھا رہا تھا۔ سحر نے سوچا پیار سے بات کرے، شاید بات بن جائے۔ دیکھو تم فوٹوز ڈیلیٹ کر دو، میں تمہاری کزن ہوں یار، لوگوں میں میری عزت اچھلے گی تو اچھا لگے گا کیا تمہیں؟ سحر نے نرم لہجے میں کہا۔ دوسری طرف شہروز ہنسنے لگا۔ اور جب آپ مجھے پورے اسکول کے سامنے ذلیل کرتی تھی تب یہ یاد نہیں آتا تھا کہ میں آپ کا کزن ہوں؟ اب میں کیوں سوچوں؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ تب تمہاری غلطی ہوتی تھی اور میں تمہاری ٹیچر تھی، سزا دے سکتی تھی، پر تم… سحر نے بھی ماتھے پہ بل ڈال کر کہا۔ اب سمجھ لو میں آپ کا سوری تمہارا ٹیچر ہوں۔ کیا ہوا جو تم مجھ سے 1 سال بڑی ہو اور BA کر رہی ہو؟ اتنی کلاسز چھوڑی ہیں تم نے تو ہی اتنی آگے بڑھ گئی، شہروز نے اسے یاد دلوایا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، بورڈ کی کلاسز کے سوا اس نے کوئی کلاس بھی تو ٹھیک سے نہیں پڑھی تھی۔
شہروز 4 میں تھا تو سحر نے 5ویں کے ساتھ ساتھ 6ٹھی اور 7ویں بھی کر لی تاکہ وہ اس کے ساتھ نہ مل جائے۔ میں نے اپنی ذہانت کی بنا پر کی تھی، سمجھے تم؟ ذہانت نہیں، مجھے نیچا دکھانے کے لیے۔ سارے کزنز یہی کہتے تھے کہ میں بد دماغ ہوں اور سحر ذہین، اور پھر پہنچ گئی میرے اسکول مجھے مزید ذلیل کرنے۔ تو تم بد دماغ ہی تھے، ہو اور رہو گے۔ سحر اور وہ جنگ کرنے لگے تھے، بالکل بچوں کی طرح، جیسے بچپن میں لڑتے تھے ویسے ہی۔ اور مجھے کیا پتا تھا تو کمینہ بھی اسی اسکول میں ہو، اگر پتا ہوتا تو کبھی نہ آتی۔ سحر کا پارا چڑھ گیا تھا، تو پھر جب پتا چل گیا تھا تب کیوں نہیں چھوڑا؟ شہروز نے گور کر اسے دیکھا۔ سحر خاموش ہو گئی۔ سیدھی سی بات ہے، مجھے ٹارچر جو کرنا تھا، اور یہ تصویریں تو میں نیٹ پر دوں گا، کر لو جو کرنا ہے، شہروز نے کہا اور دیوار سے چھلانگ لگا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اللہ پوچھے تجھے حرام مار۔ سحر پیر پٹکتی نیچے چلے گی۔ سارا دن دماغ میں دھماکے ہوتے رہے۔ آخر اس نے سوچ لیا کہ کیا کرنا ہے۔ 2-3 ہڈیاں ٹوٹیں گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ سحر سوچتی دوپٹہ سر پہ ٹکاتی علی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اسے ساری بات بتا دی۔ شام کو ہی ایک دھماکہ ہوا۔ علی نے شہروز کو گلی میں پکڑ کر ہی اچھے سے پٹائی کی اور فون بھی توڑ دیا۔ شہروز کا سر پھٹا تھا اور علی کو بھی کافی چوٹیں آئی تھی۔ چچا اور خالہ گھر لڑنے آ گئے، آخر ان کا اکلوتا بیٹا جو ٹھہرا۔ علی نے انہیں بھی اچھی خاصی سنا دی اور کہا آئندہ کسی کی ماں بہن کو چھیڑا تو انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ پھر کیا تھا، نفرت اور بڑھ گئی۔ سب پھر سے بہت دور ہو گئے۔ یار تم نے اس بیچارے کو مروا دیا، بھائی بتا رہا تھا اگر وہ نہ چھڑوانے آتے شہروز کو تو شاید علی بھائی مار ہی دیتے۔ روح جو اس کی ہمسائی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی دوست بھی تھی وہ بتا رہی تھی، تو کیا ہوتا اگر وہ مر جاتا، سکون تو ہوتا۔ سحر دانت پیس کر بولی، خالہ کا بیٹا ہے وہ تمہارا، اتنی نفرت اچھی نہیں ہوتی سحری۔ نفرت سے رشتوں کی ڈوری ٹوٹتی ہے اور محبت سے جڑتی ہے۔ تمہیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اتنے دن ہو گئے وہ گلی میں نظر نہیں آیا، لگتا ہے کافی چوٹیں آئی ہیں۔ روح نے اسے پیار سے سمجھایا۔ چوٹیں نہیں، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، میری فوٹوز نیٹ پہ دے گا انہیں، اور اگر تمہیں اتنی ہی فکر ہے تو جانا خود پوچھ لے جا کے اس کا حال۔ سحر پہلے تو خاموش رہی، پھر جٹ سے بولی، ہائے میں مر جاؤں یار، پورے محلے میں اس جتنا خوبصورت اور دلکش لڑکا نہیں ہے۔ وہ خوبصورت آنکھیں، گلابی رنگ، گلابی ہونٹ، گول چہرہ اور اس کی ہائٹ اور وجود، لڑکیاں تو آہیں بھرتی ہیں اسے دیکھ کر، اور تو نے بدبخت اسے پٹوا دیا۔ روح نے سر پیٹ لیا۔ روح اگر اتنی ہی دل میں آگ کچی ہوئی ہے تو جا چلی جا، میرے پاس کیوں بیٹھی ہے؟ سحر نے تڑک سے کہا۔ روح سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا بتا میں کیسی لگتی ہوں؟ روح نے مسکرا کر پوچھا، اچھی بلی ہو، لولی لنگڑی بھی نہیں ہو، رنگ بھی سفید ہے پر مجھ سے تھوڑا سا کم۔ تم پتلی کچھ زیادہ ہی ہو، منہ بھی چوہی جیسا ہے، چھوٹا سا، بس ہاتھ پیارے ہیں، سحر نے ڈٹیل سے کہا۔ شٹ اپ، میں سمارٹ ہوں سمجھی، تمہاری طرح موٹی نہیں۔ روح مصنوعی غصے سے بولی، ہاؤ فنی، میں موٹی نہیں ہوں سمجھی، بس کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں۔ سحر نے اپنی کھلی قمیض کو پیچھے سے پکڑ کر ساتھ لگا کر کہا، اچھا یہ سب چھوڑو، تم میرا ایک کام کرو گی؟ روح نے التجا بھرے انداز میں پوچھا، نہیں سوچنا بھی مت، میں اس بدلحاظ شہروز ٹینڈے کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گی۔ سحر اس کا مطلب سمجھ کر چلائی، پلیز 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 میری خاطر اپنی دشمنی بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، یہ اسے دے دینا پلیز۔ روح اٹھ کے اس کے پاس آئی اور ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر ہاتھ جوڑ لیا۔ نہیں ہرگز نہیں، بھیا کو پتہ چل گیا تو میرا خون پی جائیں گے۔ سحر نے کاغذ کا ٹکڑا اسے دے دیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یار اپنی اکلوتی دوست کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ میری محبت تمہارا کزن ہے، پلیز مجھے میرا محبوب دلا دو پلیز، اس سے بات کرو، آخر ہے تو وہ تمہارا کزن مان جائے گا۔
روح یکدم رونے لگی۔ سحر اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پلیز سحری، بس ایک بار تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں اسے دل سے چاہتی ہوں، پر اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس کا ایٹیٹیوڈ، دلکش چہرہ دیکھ کر میری ٹائیں ٹائیں پھس ہو جاتی ہیں۔ روح سحر کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤں گی، اٹھو، ڈرامے بند کر اپنے، لا دے۔ سحر نے بڑا سا منہ بنا کر اسے کاغذ لے لیا۔ سحری، اگر وہ کسی اور کو چاہتا ہو تو شرم کر یار، بچہ ہے ابھی وہ، سحر نے سختی سے کہا۔ پیار عمر نہیں دیکھتا، میں کون سا بڑی ہوں؟ روح نے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گی۔ اور اس میں لکھا کیا ہے؟ سحر نے بغیر کاغذ کھولے پوچھا۔ نمبر ہے میرا، باقی کی بات تو فون پر کروں گی۔ اب جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، وہ اوپر اپنے کمرے میں ہی ہوگا۔ روح دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ ابھی نہیں روح، رات کو جاؤں گی، صرف تمہاری خاطر مجھے چوروں کی طرح اس کمینے کے گھر جانا پڑ رہا ہے۔ سحر دانت پس کر بولی۔ کمینہ نہیں، جیجا جی بول۔ روح نے آنکھ ماری۔ جیجا جی کیسے؟ سحر نے نہ سمجھی سے سر ہلا کر بولی۔ جیسے شان میرا جیجا جی ہے، ویسے ہی شہروز تمہارا۔ روح نے اسے کندھا مار کر کہا۔ دفع ہو جاؤ۔ سحر نے جوتی اٹھا کر اسے ماری۔ جاؤ گی نا؟ تجھے جیجا جی کی قسم، اگر نہ گئی تو جیجا کو کچھ ہو جائے گا، روح نے اسے ڈرانے والے انداز میں کہا۔ اس سے پہلے سحر دوسرا جوتا اٹھاتی وہ بھاگ گئی۔ اللہ جی، یہ کیا بلا میں نے گلے ڈال لی، اب اس بدتمیز کی دیوانی کا لیٹر لے کے جاؤں گی۔ اف، ایک تو اللہ ایسی دوستیں ہر کسی کو دے۔ سحر نے کشن اٹھا کر اپنے سر میں دے مارا۔ نیچے سے ماں کی آواز سن کر وہ نیچے چلے گئی۔ خالہ اور ماں باہر کھڑی لڑ رہی تھی۔ 2-3 دن ہوئے تھے علی اور شہروز کی لڑائی کو، تب سے یہ جنگ جاری تھی، جہلوں والی جنگ۔ وہ بالکل بھی پڑھے لکھے خاندان کی عورتیں لگ ہی نہیں رہی تھی۔ سحر نے سر تھام لیا۔ چھت پہ کھڑے شہروز نے گہرا سانس لی اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کے لڑائی انجوائے کرنے لگا۔ ماں اندر چلیں، بس کریں، سحر نے لوگوں کو جمع ہوتا دیکھ کہا۔ ارے تو ہٹ جائے، ایک تو ان کا لڑکا ہماری لڑکی کو چھیڑتا ہے، اوپر سے یہ مجھ سے لڑتی ہے۔ اب تم لوگ ہی بتاؤ کون ٹھیک اور کون غلط ہے؟ ماں نے خالہ کو دیکھ کر دانت پیس لیے۔ سحر بار بار انہیں کھینچتی، پر ماں میں زور زیادہ تھا۔ کبھی وہ خالہ کی طرف بھاگتی، پر دونوں چپ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کر کھڑی ہوگی۔ ارے واہ واہ، تیری بیٹی کون سا دودھ سے دھلی ہے، اپنے منگیتر کی باہوں میں تھی۔ میرے بیٹے نے تو بس ان کی تصویریں کھینچی تھی، کون سا غلط کیا؟ خالہ نے سختی سے کہا۔ سحر کو لگا وہ گر جائے گی۔ خالہ نے پورے محلے کے سامنے اس کی عزت اچھال دی تھی۔ لوگ اسے کن کن نظروں سے دیکھنے لگے۔ سحر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اتنی بھی کیا نفرت، اپنی بیٹی کو ہی بے عزت کر دیا جائے۔ آنسو گالوں پر بہنے لگے تو وہ بھاگ کر اندر چلے گئی۔ چھت پر کھڑا شہروز دیکھ کر ہنس دیا۔ سحر کے قدم روکے اور اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر تیز قدم اٹھ چھت پر چلے گئی۔ تمہیں بہت مزہ آ رہا ہے نا؟ لو، ہو گیا تمہارا کام جو تم نے نہیں کیا، تمہاری ماں نے کر دیا۔ تم پوری دنیا کے سامنے مجھے رسوائی دینا چاہتے تھے، پر تمہاری ماں نے پورے محلے میں مجھے بدنام کر دیا۔ ایسی بھی کیا دشمنی یار؟ کیا بگاڑا ہے میں نے یا میرے گھر والوں نے تم لوگوں کا؟ اللہ پوچھے گا تم لوگوں سے۔ سحر کی موٹی موٹی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آنسو شہروز کو اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ایک پل کو تو اس کے چہرے پہ پریشانی آ گئی، پر پھر وہ مسکرایا۔ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، شاید میں ایسا کچھ نہ کرتا، پر تم نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا؟ میری فیملی نے کیا بگاڑا تھا؟ بدنام تو پہلے تم نے مجھے کیا اور مروایا بھی تھا۔ اتنا تو یقین ہوتا ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا تھا۔ اب کچھ تو تمہیں بھی سہنا پڑے گا۔ مجھے بھی تو تمہاری ماں نے بدنام کیا کہ ہماری بیٹی کو چھیڑا، جبکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ غصے سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سحر دنگ رہ گئی۔ شاید میں ایسا کچھ نہ کرتا۔ شہروز کے فکرے اور اس کی آنکھوں کی آگ سحر کے وجود کو چھلنی کر گئی تھی۔
नफरत के साथ साथ जुनून भी था। कैसा जुनून वो नहीं समझी और कुर्सी पर बैठ के रोने लगी। शान, आप घर आ सकते हैं, अभी आ जाएं प्लीज़, मुझे आपकी ज़रूरत है। सहर ने कांपते हाथों से फ़ोन पकड़कर बहते आंसुओं के साथ इल्तिजा की। मैं अभी आ रहा हूँ, डोंट बी केयर। शान फिक्रमंदी से बोला, और इसका अभी ख़त्म ही नहीं हुआ। सहर कुर्सी पर बैठे इंतज़ार ही करती रही। जब कॉल की तो नंबर बंद था। एक बार फिर से वो रोने लगी। रूह का दिया हुआ ख़त तो सहर की किताब में ही रह गया था। शहरोज़ कॉलेज पहुंच चुका था। वो वहां जाकर बिल्कुल बदल गया था। इसकी स्टडी में इंटरेस्टिंग बढ़ गई थी। फर्स्ट और सेकंड ईयर इसने एक साथ जो करनी थी, शहर को हराना जो था, और वो कर भी मेडिकल रहा था। ख़ानदान के लड़के लड़कियां इसे तंग करते कि तू बददिमाग है। इसने भी ठान ली थी, करना है मतलब करना है। शहर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। वो शान से ठीक से बात नहीं करती थी, ना ही कॉल उठाती। जब वो घर आता तो इग्नोर करती। आहिस्ता आहिस्ता शान ने भी आना छोड़ दिया। दोनों को बड़ों ने रिश्ते में बांधा था, जैसे कबूल किया था उन्होंने। और जब शहरोज़ का रिज़ल्ट आया सब हैरान रह गए। इसने दोनों क्लासेस में टॉप किया था। सहर खुश हुई थी। वो इसे मुबारकबाद देना चाहती थी, क्योंकि इसके दिल में तो ज़्यादा देर नफ़रत ठीक ना ही कर सकती थी। सहर बीबी, मैंने सुना है तुम बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल हो गई थी। तुम्हारा दुश्मन टॉप कर गया है, मुबारक नहीं दोगी? शहरोज़ काफ़ी 2 साल बाद दीवार पर बैठा इसे नज़र आया था, इसे छेड़ रहा था। सहर जल्दी से मुड़ी और इसे देखकर मुस्कुरा दी। वो भी मुस्कुरा रहा था, पर इसकी मुस्कुराहट में तंज था। सहर की मुस्कुराहट गायब हो गई। मुबारक हो, पर मत भूलो अभी भी 2 कदम पीछे हो। सहर ने अपनी किताब बंद की और दीवार के पास जा खड़ी हुई। शहरोज़ पहले इसे देखता रहा और फिर छलांग लगा दी। सहर डर के पीछे हट गई। 2 कदमों की दूरी भी मैं ख़त्म कर लूँगा, घबराओ नहीं। शहरोज़ मुस्कुराता 2 कदम इसके करीब आ गया। सहर पीछे हुई, फिर वो आगे बढ़ा। सहर फिर पीछे होगी। क्या कर रहे हो? मेरी मंगनी हो चुकी है। सहर ने अंगूठी वाली उंगली इसके सामने करके कहा। सहर डर गई थी। वो इसके सामने बहुत छोटी सी लग रही थी। बेवकूफ़, तुम्हें छूने से पहले मैं मर ना जाऊंगा। पता नहीं शान भाई को तो कैसे पसंद आ गई छिपकली। शहरोज़ ने मुंह टेढ़ा करके कहा और जल्दी से दीवार लांग गया। यू आह! सहर अपना लोहे का स्केल उठाकर इसके पीछे भागी, पर पैर में कील चुभ गया। जो वे दीवार में लगा रही थी तो ज़मीन पर गिर गए थे। वो कहते हैं ना, किसी के आगे कुआं खोदोगे तो गिरोगे खुद ही। शहरोज़ ने दीवार से झांककर कहा। अल्लाह पूछे तुम्हें। आह! छोटा सा कील इसके पैर में बहुत बुरी तरह लगा था। शहरोज़ इसके चेहरे के करब को देखकर दीवार फैलाकर इसके पास आ गया। दर्द हो रहा है? शहरोज़ घुटनों के बल बैठकर बोला। सहर ने हाँ में सर हिला दिया। मुझे भी बहुत दर्द हुआ था जब तुम्हारे भाई ने मेरा सर फोड़ दिया था, वो दांत पिसकर बोला। सहर ने चौंक कर इसे देखा। वहाँ वही गुस्सा और जुनून था जो 2 साल पहले था। तो तुमने मुझसे बदला लिया? सहर का लहजा बढ़ आया था। नहीं, ये तो अल्लाह ने ही तुम्हें दर्द दिया, और तब भी अल्लाह ने ही तुम्हें दिखाया था कि ऐसे ही किसी को नहीं मरवाया करते। अच्छा, ये अपनी फ्रेंड को दे देना। शहरोज़ ने अपनी जेबों को टोलकर एक गिफ्ट निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। कि क्या है इसमें? आह! वो उठने लगी, पर कील अभी भी इसके पैर में था। वो तुमने इसका नंबर दिया था ना, तब तो हमारी बात जमी थी। आज इसका बर्थडे है तो ये गिफ्ट है। वो तो नहीं आ सकती तो तुम दे देना, शहरोज़ ने कहा और कील इसके पैर से निकाल दिया। सहर का एक आंसू शहरोज़ के सफ़ेद हाथ पे गिरा था। शहरोज़, आखिर क्या प्रॉब्लम है? यार, जो बड़ों में नफ़रत है वो ही तुझ में क्यों? यार, क्या होता है नफ़रत से? सहर को रोना आ रहा था। क्यों, वो नहीं जानती थी। शहरोज़ उठा और मुड़कर इसे देखा, फिर दीवार फिलांग गया। मुझे लगा था शायद तुम ऐसा नहीं करोगे, पर सहर ने गिफ्ट बेड पर फेंक दिया और बेड पर गिर गई।
पता नहीं क्यों आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मेरी मंगनी हो चुकी है। मैं शान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बाढ़ में जाए वो रोते हुए खुद कलाम हुई। अपना रिंग वाला हाथ देखकर वो खुद को तसल्ली देने लगी, पर ये दलाइल बहुत कमज़ोर निकली। दिल में आग लग चुकी थी। कल इसकी और ये गिफ्ट दे दूंगी। क्या खोल के देख लूं? सयाह ने गिफ्ट को उल्ट पुल्ट करके देखा और खोलने लगी। मुझे पता है कि किसी की चीज़ को बगैर इजाज़त के नहीं देखते, पर दिल ने कहा देखो। सयाह ने गिफ्ट खोल लिया। सामने बहुत प्यारी ब्रेसलेट इसका मुंह चुरा रही थी, जिसमें RS बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ था। एक लाल कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। सयाह ने जल्दी से कांपते हाथों के साथ खत को खोला। अस्सलामुअलैकुम। एक खूबसूरत सी लड़की के लिए प्यार की पहली निशानी। आई लव यू सो मच। आपका, सिर्फ आपका। सहर के हाथों से दोनों चीज़ें गिर गई और बहुत सारे आंसू गिर गए। इसने फिर से गिफ्ट पैक किया और बेड पर लेट गई। शान की कॉल आ रही थी। वो अपने बालों में हाथ चलाते हुए खो चुकी थी। इसने कॉल उठाकर लाउड स्पीकर पर डालकर लेट गई। हेलो, क्या हुआ? कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? शान ने फिक्रमंदी से सवाल किया। कुछ नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। सहर ने कॉल काट दी और मुंह सराने में छुपाकर रोने लगी। आई हेट यू शहरोज़। वो बिस्तर पे मुक्के बरसाने लगी, जैसे वहाँ शहरोज़ पड़ा हो। दिल रो रो कर बढ़ नहीं रहा था। मर जाओ सहर तुम। वो अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगी और रात तक कमरे में बंद रही। रूह जब इसके पास आई तो इसने कमरा खोला। अरे, रोती रही हो? रूह ने इसकी सूजी और लाल आंखों को देखा। नहीं तो, लग तो रहा है। बताओ मुझे क्या हुआ है? बोला ना कुछ नहीं। अच्छा, वो शहरोज़ ने तुम्हारे लिए ये दिया है। सहर बेड से उठकर पानी गिलास में डालने लगी। सच्ची दिखाओ, तुम्हें पता है वो बहुत अच्छा है। हम कई बार मिल चुके हैं, पर इसने कभी मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की। आई लव हिम। रूह ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर कहा। सहर के पानी पीते हाथ रुक गए। ये सब कब से चल रहा है? कब से? और तुम और वो? सहर ने अपनी कैफियत छुपाकर इत्मीनान से पूछा। जब वो कॉलेज में पहुंचा तो इसका और मेरा अक्सर मिलन हो जाता था, कभी गली में तो कभी कॉलेज से वापस आते जाते। इसकी आंखों में भी मेरे लिए मोहब्बत थी। एक दिन अचानक इसकी कॉल आई, फिर मैंने इसकी इश्क को कबूल किया और इसने मेरा। फिर मुलाकातें बढ़ी, रफ्ता रफ्ता मोहब्बत बढ़ी। अब जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, 2 साल बाद तो हमारा निकाह होगा और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। है ना खुशी की बात? कैसी लग रही है? रूह ने हाथ इसके सामने लहराया। सहर जो ड्रेसिंग को थामे खड़ी थी, इसने हाँ में सर हिला दिया। बहुत खूबसूरत लग रहा है। सहर ने मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा, मैं चलती हूँ। रूह इसका जायज़ा लिए बगैर चलेगी। अगर इसकी कैफियत देख लेती तो मिल न पाती। सहर ने अपना हाथ उठाकर देखा, जिसमें शान के नाम की अंगूठी थी। फिर हाथ दिल पर रखा तो डर के पीछे हट गई। मेज से ठुकराकर ज़मीन पर गिर गई। दिल में धड़क रहा इंसान इसका मंगेतर नहीं था, इसका दुश्मन था। शहरोज़ खान था। 4 जिंदगियां तबाह नहीं करूंगी मैं, सहर ने सोचा और बेड पर जा बैठी। कई दिन वो यूं ही बुरा हाल बनाए कमरे में बैठी रही। माँ खाना देने आती और इसे बाहर आने पे मजबूर करती, पर वो बाहर नहीं निकलना चाहती थी। यूनिवर्सिटी से वापसी पे कभी शहरोज़ देख जाता तो वो बहुत सारे आंसू अपने अंदर उतार कर गुजर जाती। शहरोज़ इसे टॉर्चर करता रहता, पर जब वो कोई रिस्पॉन्स ना देती तो उकताकर चला जाता। वो ना टाइम पे खाती थी ना पीती।